صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ایمان باللہ کی وضاحت ہے۔ معروف قصہ وفد عبد القیس کا، اسلام قبول کر کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سال میں آپ کے پاس ایک ہی بار آ سکتے ہیں، اور وہ رجب کے مہینے میں۔ آج کل رجب کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت میں کوئی چیز ثابت نہیں۔ جتنی حدیثیں لوگ بیان کرتے ہیں کوئی روزوں کی یا فلاں اور فلاں، سب مکذوب اور موضوع ہیں، جھوٹی ہیں یا ضعیف ہیں۔ صرف ایک ہی فضیلت رجب کے مہینے کی، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا احترام کرو۔ احترام کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس مہینے میں گناہوں سے بچاؤ۔ اللہ کے شاعر میں سے اللہ کے شاعر کو پامال کرنے کی کوشش نہ کرو، اس کی حرمت کا احساس کرو۔ 4 مہینے حرمت والے، رجب ہے اور ذوالقعدہ، ذوالحج، اور محرم، یہ تینوں مسلسل ہیں، اور چوتھا یہ الگ ہے مہینہ رجب کا، اور اس کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، صرف ایک ہی فضیلت ہے اس کی، حرمت والا مہینہ۔ تو وفد عبد القیس نے کیا کہا؟ ہم رجب کے مہینے میں آ سکتے ہیں آپ کے پاس، آگے پیچھے نہیں آ سکتے، یعنی سال میں ایک بار، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر حائل ہے، اور یہ رجب کا مہینہ، اس کا مضر والے بڑا احترام کرتے ہیں۔ ہم گزرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہتے، عام دنوں میں گزریں گے، ہم پر حملہ کریں گے، ڈاکے ڈالیں گے، لوٹیں گے ہمیں۔ تو ہم رجب میں آ سکتے ہیں آپ کے پاس، اب چونکہ آ چکے ہیں، اسلام قبول کر لیا، اب فمرنا بامر فصل، ہمیں کوئی فیصلہ کن حکم دیجیے، تو بار بار نہیں آ سکتے، اب آ چکے تو فیصلہ کن بات۔ کیسی بات ہو؟ نخبر بہ من وراءنا، جو پیچھے ہمارے لوگ ہیں ہمارے قبیلے میں، انہیں جا کر خبر دیں، یہ فیصلہ کن بات ان کو بتائیں۔ وندخل بہ الجنہ، اور اتنی عظیم فیصلہ کن بات ہو کہ وہ بات ہمارے جنت کے داخلے کے لیے کافی ہو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آمرکم بالایمان باللہ وحدہ، میں تمہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ یہ فیصلہ کن بات، فیصلہ کن بات، یہ جو بات والذین آمنوا باللہ، جو اللہ پر ایمان لے آئیں، ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں۔ اور آگے پوچھا هل تدرون ما الایمان باللہ، کیا تم جانتے ہو ایمان باللہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتے، ہم نہیں جانتے۔ فرمایا ایمان باللہ یہ ہے ان تشہدوا ان لا الہ الا اللہ، گواہی دو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی، توحید، ان حقیقت ایمان باللہ توحید کے ساتھ۔ توحید میں خلل آ گیا، ایمان باللہ قابل قبول نہیں، عقیدے کا خلل آ جائے، عمل کا خلل آ جائے توحید میں، تو آپ کا ایمان باللہ قابل قبول نہیں ہے۔